کہ انسان میں انسانیت ہے تو انسان بنتا ہے، ورنہ انسان نہیں ہے. اس کو روکا جانا چاہے تو روکا جا سکتا ہے. سال کے لیے ان کو پاگل نہیں بنا سکتے جو کرونا چل رہا ہے ابھی 1.5 سال سے. دس از اے ریئل ایشو ان پاکستان. کینیڈا سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں، میکسیکو سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں، رشیا سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں. وی نیڈ آر ریلیجن فار آر لائف. وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ ان امپلائڈ لوگ ہیں جو زیادہ پیسے نہیں کماتے، وہ بیگرز ہیں. ہم لیڈرز تو بدل رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. سو سنگل پرسن ڈز میک اے ڈفرنس وین چینجنگ اے کنٹری. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کچھ پوائنٹس پہلے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو ڈرگس وغیرہ، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس چیز میں کیسے ہاتھ ہے؟ بالکل آپ نے ایک وہ کامن کوشچن ریز کی ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے اس طریقے سے کیوں کہا. جس طریقے سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے عمر بھائی، اس طریقے سے ڈرگ ابیوز کا بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ کوئی اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں ہے کہ 100 سال 200 سال پہلے. یہ صرف کوئی 50 to 60 ایئرس بیک آپ چلے جائیں، جب پاکستان USA اور آپ کا رشیا اور ساتھ آپ کا نیبر افغانستان، ان کے درمیان میں آپ لوگوں کو پتہ کچھ ٹسل چل رہی تھی، کیونکہ رشین فورسز جب افغانستان میں آئیں تو USA واز اگینسٹ کہ یہ رشیا کس طریقے سے اندر آ گیا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں اب کہتا وہ غلط لگوں گا، لیکن اٹس اے ہارش ٹرو. ہم نے مطلب کہ USA اور جو اس کے الائنس تھے انہوں نے کیا کیا، یا جو یہاں پہ جو رہتے تھے جو افغانی تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے موسٹلی جو ڈرگس بنتی ہیں وہ افغانستان میں ایک طریقے سے بنتی ہیں. یہ ہربس ہوتے ہیں ایک طریقے سے جتنے بھی آپ کی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہربس بنتے ہیں افغانستان میں. یہاں پر لوگوں نے رشین آرم فورسز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اس راستے کے اوپر لگا دیا کہ جی ڈرگس آپ لے لیں، ان کے مائنڈ کے ساتھ کریں گے. کیونکہ وار میں آپ کے پاس پیس تو ہوتا نہیں ہے، مینٹل پیس جو آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے مل رہا ہے، جو اس طریقے سے ہمیں آرام سے اس وقت وی آر ان پیس، ان اسٹیٹ آف پیس مائنڈ، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے. اس پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرگس دینی شروع کر دیں. اور جس طریقے سے کسی برلین بندے نے کہا کہ بھائی اگر آپ کسی کا برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے وہ برا نہ ہو، ٹھیک ہے. پاکستان کا ہاتھ تھا اس میں یا نہیں تھا، جو بھی تھا، لیکن یہ ہونا شروع ہوا کہ پاکستان سے جو ڈرگس تھیں وہ باہر جانے شروع ہو گئی، یعنی افغانستان سے بن کے پاکستان میں امپورٹ ہوتی تھیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی تھیں تھرو ناٹ ایون بینگ اے پاکستانی. کوئی پاکستانی اس میں انوالو بھی نہیں ہوگا، کوئی بندہ ہی اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان اس پہ ہاتھ نہیں تھا. لیکن گیٹ وے تو پروڈیوس کرتا تھا نا، یہاں کا جو انچارج ہوتا تھا وہ اس کو جانے دیتا تھا نا، اس کو روکتا نہیں تھا، اس کو چیک نہیں کرتا تھا. پاکستان ایک پرووائڈر بن گیا، ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے جو آپ دوسروں کا غلط سوچو گے تو آپ کے ساتھ غلط کس طرح نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے پاکستان میں ڈرگس آنی شروع ہو گئی، یہاں پہ ڈیلرشپس بن گئے، یہاں پہ ڈیلرس بن گئے، ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان میں ڈرگس بیچنے شروع کر دی اور پھر ایسا ایسا پاکستان میں پھیل چکے ہیں. اور اب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرگ ابیوز پاکستان میں کتنا بڑا پھیل چکا ہے. یہاں پر ہی یونائٹڈ نیشنز کی 2013 کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6.7 ملین لوگ ڈرگس میں پڑ چکے تھے، جو کہ اب 2019 یا 20 کی رپورٹ ہے، میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہ کوئی 69 ملین لوگوں تک جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی پاکستان میں ڈے بائی ڈے یہ ڈرگ انکریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. یہاں پر جس طریقے سے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ اسکولز میں ڈرگس جا رہی ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہاں پہ ہر بندے کو جس طریقے سے میں نے کہا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ روکنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو کہتے ہوئے عمر بھائی میرا ایک بہت عام پاکستانی جو بندے کا سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے ڈرگس آپ لے رہے ہو، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہو رہے ہو، مینٹیلٹی آپ کی ہے، ہاؤ کین وی موو فارورڈ. کیونکہ ہمارا ایک یہ دل پاکستان کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں کسی طریقے سے آگے بڑھیں. اب ہمیں کسی طریقے سے بھی پاس میں نہیں رہنا. پاکستان اگر اب چل رہا ہے، پاکستان کی اکانومی چل پڑی ایک دفعہ سے دوبارہ سے، تو کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں،
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس چیز سے کیا ویسے ہی ہمیں پیچھے رہنا ہے؟ اس چیز میں ظاہری سی بات ہے، آپشن تو ہے ہی نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب پیچھے کتنا جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کہاں تک چلے جائیں گے؟ آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے فیوچر کی طرف آنا ہے، فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، فیوچر کو اچھا کرنا ہے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اس آنسر کو پورا کرنے سے پہلے، کہ آپ کی امریکہ اور افغانستان والی بات پہ، تو وہ بھی جو پرابلم ہے وہ افغانستان کی تو نہ ہوئی، مطلب کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ امریکہ نے وہاں پہ مطلب امپلانٹس کیے، تو پھر انہوں نے افغانیوں نے پروڈیوس کرنا شروع کیا، تو یہ تو پھر پیچھے مسئلہ امریکہ کا آ جاتا ہے. اور امریکہ میں بھی اب سارے امریکہ سے تو نہیں کیا ہوگا، کچھ بیچ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے کیا ہوگا. سملرلی افغانستان سے بھی کچھ ہوں گے جنہوں نے شروع کیا ہوگا، اور پاکستان سے بھی کچھ ہوں گے. تو میرا نہیں خیال، میرے اوپینین میں، کہ ایک وہ چھوٹی سی مائنر اماؤنٹ آف پاپولیشن ایک پوری کنٹری کو، کیا کہتے ہیں آپ، اس چیز پہ پوری کنٹری کو جج کیا جائے اس چیز کے بارے میں، کہ لوگ جا کے امریکہ کو یا افغانستان یا پاکستان کو اس چیز پہ یا کسی بھی کنٹری کو ہیٹ بھیجیں. کیونکہ جب آپ اس چیز کی ڈیپس میں جاتے ہو ڈرگ سپلائی کی، تو تقریباً ہر ایک کنٹری سے ڈرگ سپلائی ہوتی ہیں. کینیڈا سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں، میکسیکو سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں، رشیا سے بھی ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں. لیکن اب آپ جا کے ان کنٹریز پہ ہیٹ تو نہیں کرنا شروع ہو جاتے، صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ اگر وہاں سے 2% سپلائی ہو رہے ہیں تو افغانستان سے 20% سپلائی ہو رہے ہیں. سپلائی تو ہو رہے ہیں، اگر آپ نے سپلائی ختم کرنی ہے اور پھر آپ جا کے ہیٹ کر رہے ہو، تو میرا خیال سے وہ بات وارے کی نہیں رہتی، وہ بات صحیح نہیں رہتی. کافی حد تک میں آپ کے اس پوائنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ایز اے بینگ ان اسٹیٹ آف مائنڈ لائک دیٹ، تھوڑا سا آپ لوگوں کو جیسے کہ سب پتہ ہے، عمر بھائی نے کہا کہ 2013 میں پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ تھی. ہم نے دیکھا ہے 2010 میں پاکستان کو ٹیررزم اسٹیٹ قرار دے دیا، 2015 میں پاکستان واز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. پاکستان نہیں کرتا تھا، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی آرم فورسز نہیں کرتی تھیں، پاکستان کو کوئی اس میں کردار ہی نہیں تھا. لیکن ایک وہ جو ٹیگ ہے وہ پاکستان کو لگ گیا، پاکستان کی اکانومی کو بری طریقے سے ڈیمیج ہوا. پاکستانی گورنمنٹس نے، پاکستانی پرائم منسٹرس نے بہت اپروچ کی کہ بھائی اس طریقے کی چیز نہیں ہے. دیکھا ایک دفعہ ٹیگ آپ کے اوپر لگ جاتا ہے، اس ٹیگ کو ہٹانے میں بہت ٹائم آپ کو لگتا ہے. جو پاکستان کا سفر ہے ٹیررزم ٹو ٹورزم، یہ بہت طویل سفر ہے. 10 سال کوئی کم ڈالنی ہے، آپ کی ڈیکیڈ آپ کی گزر گئی، آپ کی ایک نسل بڑی ہو چکی ہے، ایک نسل ختم ہو چکی ہے، ایک نسل آپ کی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیگ ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا لگا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیگ ہے ٹورزم کا، اب انشاءاللہ پاکستان میں بہت سی خوبصورتیز ہے. تو وی آر موونگ فارورڈ، انشاءاللہ بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور آگے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. میں اسی بات پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا، ٹورزم تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں بڑھنا شروع ہو گیا. ورلڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن 2020 جو تھی وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھی. اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ یہ دیکھو کہ پاکستان کی امیج خراب کرنے کے پیچھے پاکستان کی جو اینیمیز ہیں ان کا ہاتھ ہے. اب اینیمیز جو کنٹری میں، اس پوری کنٹری کا قصور نہیں ہے، صرف ان اینیمیز کا قصور ہے. فار انسٹنس آپ دیکھو کہ پہلے مینٹلٹی کی بات آ جاتی ہے، لوگوں میں امپلانٹس کیسے کیے گئے ہیں. 9/11 جب ہوا تھا، اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ میمز آیا کرتی تھیں مسلمس کے بارے میں کہ مسلم ٹیررسٹ وغیرہ ہیں، اور اس وقت لوگ اتنا نہیں مانتے تھے. لیکن اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ بات نا، جب بندہ دیکھتا تھا سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں ہنسا، اس کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات. جب بات اب آپ کے سب کانشیس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ریئل ہے کون سی چیز فیک ہے. تبھی جب آپ ہارر مووی دیکھ رہے ہوتے ہو، کانشیس کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن سب کانشیس کہہ رہا ہوتا ہے بھائی ابھی ٹی وی سے کچھ نکل کے نہ آ جائے. تو آپ نے اس نے دیکھی بھائی، اس نے ایز اے میم دیکھ لی، اس نے ایسا جوک دیکھ لیا، وہ ہنسا، اس کے دماغ میں ایک چھوٹا سا امپلانٹ بیٹھ گیا کہ مسلم ٹیررزم کے بارے میں نا. پھر 9/11 کا اٹیک ہوا، لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے. لوگوں کے دماغ میں پہلے سے ایک امپلانٹ بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی مسلم ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ ہنس دیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. آپ نے کسی بندے کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے، کسی قوم کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے، آپ صرف ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ڈال دو. ڈاؤٹ ڈالتے ہوئے انسان اپنے آپ سے خود سوال کرنا شروع کرتا ہے، اور خود سوال کرتا کرتا جو میجورٹی کہہ رہی ہوتی ہے انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو خود جواب معلوم نہیں ہوتا. تو اکثر اس جو ہے پاکستان کی امیج جو ہے وہ اسی طرح خراب کی گئی ہے، تھرو سوشل میڈیا، تھرو مین اسٹریم میڈیا کے پلیٹ فارم سے. اب آ کے جو 2020 تھا، اب آ کے یہاں پاکستان کا نام دوبارہ روشن ہونا شروع ہوا ہے ملک میں، کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنی ہے. اب جیسے یوٹیوب پلیٹ فارم ہے، کافی ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے پاکستان کی خوبصورتیوں کے بارے میں، پاکستان کے کلچر کے بارے میں، ریلیجن وغیرہ کے بارے میں سارا بلاگ کرتے ہیں، اور وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان وہ نہیں ہے جو میڈیا دکھاتی ہے.
بالکل آئی ایگری ٹو سم ایکسٹینٹ یور پوائنٹس. یہ تو ایک بہت الگ انڈیپینڈنٹ ٹاپک، اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں آپ کو ملے گی، ڈیز منتھس ملے گی. لیکن جب بات ہم کر رہے تھے ڈرگ ابیوز کی، پوائنٹ اسٹیز دا سیم کہ پاکستان میں ڈرگ ابیوز ہے. پاکستان میں لوگ ڈرگس لیتے ہیں، لوگوں میں پھیل رہی ہے، ڈے بائی ڈے ایکسٹینڈ کر رہی ہے. کووڈ کے دوران میں بھی اسپریڈ کی ہے. میرے پاس اب کیا لیں ورڈز نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ جی اب بہت ہو گیا. جس طریقے سے میں نے پہلے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ انف از انف، وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. ٹھیک ہے، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ڈرگ ابیوزمنٹ ختم کرنے میں میرا اوپینین ہے، میرا جو خیال ہے کہ جو ہم سب سے بڑا اسٹیپ لے سکتے ہیں، جیسے یہ اسٹرابیری جو کوئک کے لوگ جو ان کے سپلائر ہیں، اب ان کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ 2 سے 7 سال بچہ بہت نائیو ہوتا ہے، اس کا سب کانشیس بن رہا ہوتا ہے، اس کی بلیفس بن رہا ہوتا ہے. میں نے آج تک بڑے ہوتے ہوئے ٹی وی پہ میں نے سگریٹ کے ایڈس تو دیکھے ہیں، لیکن آج تک میں نے کوئی ڈرگ اویئرنیس کے ایڈس نہیں دیکھے. مجھے میرے ماں باپ اور مجھے میرے ریلیجن نے ضرور بتایا کہ انٹاکسیکینٹ سے اور ڈرگ سے دور رہو، مجھے میرے اسکول نے ٹیچرس نے ضرور بتایا ہے، لیکن میں نے آج تک ٹیلی ویژن میں ویسے ہی نہیں دیکھے جیسے میں نے ڈرگس کو چلتے ہوئے دیکھا. اس کی اویئرنیس میں نے اتنی نہیں دیکھی. 2 سے 7 سال کی عمر میں اگر ہم بچوں کو سکھانا شروع کر دیں گے کہ ڈرگ سے دور رہو، یہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آنا، اس کو منہ کیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، دور ہو، آپ ایک تھوڑا پیچھے کرنا شروع کر دو گے تو اس کے سب کانشیس میں ایک بلیف بیٹھ جائے گا کہ دور کرنے کا. اور اینڈ یس آئی ایگری دیٹ دس از مینیپولیشن کائنڈ آف. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ مینیپولیشن اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ماں باپ اس دنیا میں نہیں چاہیں گے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ کسی ڈرگس وغیرہ میں پڑے، کسی برے کاموں میں پڑے. تو آپ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہو. تو میرا خیال سے اویئرنیس اسپریڈ کرنا سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، اویئرنیس اسپریڈ کرنا. انکلوڈنگ ورڈس آپ دو پھر میں دیتا ہوں. تو ان کنکلوژن جو پوائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس ختم کرنے کے لیے ڈرگ ابیوزمنٹ کی، وہ پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے پروفیشنل سائیکیٹرسٹ کا، پروفیشنل ریہیب سینٹرس کا. دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے ٹو کیپ یور کمپنی کلین. ٹھیک ہے، اور ڈپریشن وغیرہ میں آپ بجائے کسی آبجیکٹ وغیرہ کی جانے کی طرف، بغیر ایسی چیز کی جانے کی طرف جو آپ کو ٹیمپریری سولوشن دے گا اس مسئلے کا، آپ ایک پرماننٹ سولوشن نمازوں کی طرف جاؤ، آپ دین کی طرف آؤ. کیونکہ جو سکون آپ کو نماز پڑھ کے ملتا ہے وہ سکون آپ کو کوئی سا بھی نشہ اس دنیا کا نہیں دے سکتا. جاتی ہے مینٹیلٹی کی. مینٹیلٹی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کوئی بھی سلوشن پرابلم ختم کرنے کے لیے اس کے سلوشن میں مینٹیلٹی سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے کین پوائنٹ ہے. کیونکہ مینٹیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو جنریشن تا جنریشن آگے پاس آن کی جاتی ہے. مینٹیلٹی از لائک اے کائنڈ آف پیس آف انفارمیشن. اٹس لائک اے بک. جو آپ کی مینٹیلٹی ہے وہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھے گا، پھر آگے اس کے بچے وہ سیکھیں گے، پھر اس کے بچے. مینٹیلٹی چینج کرنا شروع ہوگی آپ سے. آپ اپنی مینٹیلٹی چینج کرو گے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے اس سے، اس چیز سے انسپائر ہوں گے، وہ اپنی مینٹیلٹی چینج کرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ اپنی مینٹیلٹی کو ڈاؤٹ کرنا شروع کریں گے کہ یار جو ہم سوچ رہے ہیں وہ سچ میں صحیح ہے، وہ سچ میں صحیح راستہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. جو ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈر ایج لڑکا ہے یا کوئی انڈر ایج لڑکی ہے وہ کوئی ڈرگس کری، ہم نہیں روک رہے اسے، تو کیا اس میں ہمارا بھی قصور ہے؟ کیا ہم بھی اتنے چور ہیں جتنا وہی بندہ ہے جس نے اسے ڈرگ سپلائی کیے ہیں؟ لوگ جب اس طرح کے ڈاؤٹس میں آنا شروع کریں گے تب اس چیز سے وہ نکل کے سیدھے راستے پہ جانا شروع کریں گے، ان کی مینٹیلٹی چینج ہوگی. اور اسی پہ میں آپ سے آپ کے آخری کنکلوڈنگ ورڈز پوچھنا چاہوں گا اس پرابلم کے بارے میں. بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ پاکستانی مسلم، یہ ایک ٹیگ ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈے 1 سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم ڈرگس کی طرف جاتے کیوں ہیں، 3 وجوہات آپ نے بتائیں، ان کو میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. ان وجوہات سے نکلنے کے لیے نہ کہ ہم ڈرگس کی طرف جائیں، ہمیں اپنے دین کی طرف جانا چاہیے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر ایک بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے کہ وی نیڈ آر ریلیجن فار آر لائف. کیونکہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں ہمارا جو ریلیجن ہے ہم اس کو اتنا فالو نہیں کرتے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے ریلیجن کو تو فالو نہیں کرتا. ہم مسلمان ہیں، بس یہ ٹیگ لگ گیا اور ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہم جنت میں سچی میں جائیں گے؟ میں ایک ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں اس کو ڈال رہا ہوں، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ ابھی اگر آپ خدا نہ خواستہ اف یو ڈائی رائٹ ناؤ ول یو گو ٹو ہیون؟ کیا آپ نے اتنی اچھی کام کر لی ہیں
کیا آپ جنت میں جا سکتے ہو؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے تو میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے کوئی اس ملک کے لیے، اس لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. اب جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی جس طریقے سے عمر بھائی نے کہا کہ ہمیں نماز کی طرف جانا ہے، اپنے دین کی طرف جانا ہے، رمضان آگے آ رہا ہے، بہت سے ہمیں اپنی چیزوں کو دوبارہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں اپنے ریلیجن کو فالو کرنا ہے جس طریقے سے وہ ہے، یا ہم جس طریقے سے اس کو چاہتے ہیں. ختم کرنے سے پہلے عمر بھائی کیا آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ لائف کا مطلب غلط لے جاتے ہیں، وہ زندگی کا مطلب غلط لے جاتے ہیں. زندگی کا مقصد عبادت کرنا ضرور ہے اللہ کی، اور وہ میں فل مانتا ہوں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. فرشتوں اور انسانوں میں کون سی چیز ہے جو ان کو سپریٹ کرتی ہے؟ ایک تو علم ہے، دوسری چیز ہے ہیومینٹی، انسانیت. انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ انہوں نے فرما دیا کہ اتنی ان کو مطلب یہ چیز پسند آتی ہے کہ ہمارے ریلیجن میں ہے یہ کہ اگر ایک بندے نے ایک انسان کا قتل کیا، ایک انسان کا، سو اٹ از لائک ہی کلڈ دا ہول آف ہیومن کائنڈ. اف ہی سیوڈ اے پرسن دین اٹس لائک ہی سیوڈ ہول آف دا ہیومن کائنڈ. یہاں انسانیت کی بات آ جاتی ہے کہ انسان میں انسانیت ہے تو انسان بنتا ہے، ورنہ انسان نہیں ہے. یہ بات ہے. تو آپ لوگ اپنے جو ارد گرد ہے اویئرنیس پھیلایا کریں، مدد کیا کریں، کیونکہ چینج ایک تو آپ سے شروع ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے اپنی مدد کریں تب آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اپنی مینٹلٹی چینج کریں تب دوسروں کی مینٹلٹی چینج کر سکتے ہیں. تو اپنی مدد کریں گے تو اس کے بعد آپ چاروں طرف اپنے جو آپ کے لوگ ہیں آپ ان کی مینٹلٹی چینج کر سکتے ہیں، اور آپ اسی طرح بڑھ کے آپ پورا پاکستان چینج کر سکتے ہیں. سو اے سنگل پرسن ڈز میک اے ڈفرنس وین چینجنگ اے کنٹری. یہ میرے آخری لفظ ہیں. ہمیں ضرور کمنٹ سیکشنز میں بتائیں کہ آپ کے کیا ریویوز ہیں اس ٹاپک کے اندر، کیونکہ پاکستان کو اب ہم نے بدلنا ہے، وقت آ چکا ہے. لیڈرز تو بدل رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم آئیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.